مارب کے رہنے والے جب سرسبز کھیتوں، خوشبودار درختوں اور عمدہ میووں سے محروم ہو گئے تو ان بستیوں کے اکثر باشندے منتشر ہو کر شام، عراق اور حجاز کی طرف چلے گئے۔ کچھ یمن کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے کیونکہ تمام علاقے اس تباہی کا شکار نہیں ہوئے تھے، مگر عذاب الہی کی سزا ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس قوم کو اب بھی نصیحت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا یہی ہوا۔ یمن سے شام تک راحت رساں آبادیاں اور کارواں سرائے موجود تھے۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی سہولتیں کیا ہوتی ہیں اور پانی کی تکلیف کسے کہتے ہیں۔ میلوں تک پھیلے ہوئے باغات کی وجہ سے گرمی اور تپش کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے سروں میں غرور و تکبر کا سودا سما گیا۔ وہ اکڑ اکڑ کر چلنے لگے، شکر ادا کرنے کی بجائے یہ کہتے سنائی دینے لگے، یہ سفر تو ہمارے گھروں سے بھی زیادہ آرام دہ ہے جو ہمیں میسر ہے۔ وہ بھی کیا بدنصیب مسافر ہوتے ہیں جو سفر کی تکالیف اٹھاتے ہیں اور خورد و نوش کے لیے آزار سہتے ہیں۔ ہمیں دیکھو، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وطن سے کہیں دور دراز جگہ کا سفر کرنے نکلے ہیں۔ کاش ہمیں بھی وہ سفر میسر ہو جس میں تکالیف ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے وہ بھول گئے تھے کہ خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کفران نعمت کی تکمیل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے دوسری ہی سزا مقرر کر دی۔ یمن سے شام تک ان آبادیوں کو ویران کر دیا جو نزدیک نزدیک مسلسل چھوٹے چھوٹے قصبے، گاؤں، کارواں سراؤں، تجارتی منڈیوں کی صورت میں آباد تھیں۔ وہاں خاک اڑنے لگی۔ قرآن عزیز کی یہ آیات اس حقیقت کا اعلان کرتی ہیں، ہم نے ان کے ملک اور برکت والی آبادیوں کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھیں اور ان میں سفر کی منزلیں مقرر کی تھیں اور کہہ دیا تھا، چلو ان آبادیوں کے درمیان دن رات بے خوف و خطر۔ مگر انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ بس ہم نے ان کو کہانی بنا دیا اور ان کو پارا پارا کر دیا۔ اس میں عبرت کی نشانیاں اور صابر شکر گزار بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ شام سے یمن تک ویرانی کا یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا؟ اس کا پس منظر یہ بنا کہ عرصہ دراز سے رومیوں کی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح وہ ہندوستان اور افریقہ کے ساتھ عربوں کی طرح براہ راست تجارت کر کے بیش بہا فائدہ حاصل کریں، مگر عرب تجارتی سواحل پر قابض تھے، لہٰذا ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ عذاب الہی تلاش میں تھا، اسباب بن رہے تھے۔ پہلی صدی قبل مسیح رومیوں نے یکے بعد دیگرے اور مصر اور شام پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان کو موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنے منصوبے کو پورا کریں۔ تجارتی مراکز کے لیے جو شاہراہ امام مبین عربوں نے قائم کر رکھی تھی وہ خشکی کی راہ تھی۔ اس راہ سے تجارت کرتے ہوئے عربوں سے واسطہ پڑنا لازمی تھا۔ انہوں نے عربوں کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے یہ کیا کہ بری راستے کو بحری راستے میں تبدیل کر دیا اور بحر احمر میں کشتیوں کے ذریعے تمام مال مصر اور شام کی بندرگاہ پر اتارنے لگے۔ اس طرح یہ طریقہ تجارت نے یمن سے شام تک سبا کی 9 آبادیوں کو برباد کر دیا۔ سبا کی حکومت کا شیرازہ اس طرح بکھرا کہ وہ حقیقتاً ایک کہانی بن کر رہ گیا۔ بن ٹوٹنے کا واقعہ اور طریقے سفر کی تبدیلی کی یہ صورت کہ جس کی وجہ سے یمن سے شام تک سبا کی 9 آبادیاں برباد ہو گئیں، یہ قریب قریب زمانے کی باتیں ہیں اور دونوں قسم کے عذاب کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہے۔ جب اہل عرب کو سبا اور نیل ارم کا واقعہ اپنے آباء و اجداد کے اس مرکز کی حالت کو سنا رہے تھے اور افسوس مل رہے تھے۔ واقعات کچھ بھی رہے ہوں، مختصر یہ کہ سبا کا یہ خاندان جو وسعت حکومت میں یمن، اطراف شام و حجاز کی 9 آبادیوں اور حبشہ پر حکمران تھے، کہ پس و پیش حکومت سے بھی محروم ہو گیا۔ اس کا شیرازہ بکھر گیا اور حبشہ پر اکسومی خاندان نے نیا اور سہلامی عرب میں اسماعیلی عربوں نے اور خود یمن میں حمیری خاندان نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ سیلاب کا سانحہ سارے یمن پر پیش نہیں آیا، بلکہ یمن کی دارالحکومت مارب اور اس کے اطلاف میں دونوں جانب سینکڑوں میل تک اس تباہی کا اثر پڑا۔
اس وقت صرف وہی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے جو ان مقامات میں آباد تھے۔ باقی ملک اور اس کے آباد باشندے یمن میں ہی مقیم رہے۔ سبا کے باقی قبائل اس وقت منتشر ہوئے جب دوسرے عذاب کا سامنا ہوا۔